معاویہ اور امام حسن کے درمیان جو پیس ٹریٹی ہوئی تھی اس میں کچھ شرائط تھیں. ان میں سے ایک شرط یہ تھی کہ معاویہ اپنے بعد اپنا کوئی سکسیسر اپوائنٹ نہیں کرے گا. لیکن معاویہ نے اس معاہدے کو توڑا اور اپنے بیٹے یزید کو اپنا سکسیسر منتخب کیا. اور معاویہ کے مرنے کے بعد ایونچولی یزید نے اپنی خلافت کا اعلان کر دیا. یزید نے اپنی خلافت کا اعلان کرنے کے بعد لوگوں سے اپنی بیعت لینا شروع کر دی اور وہ امام حسین سے بھی بیعت لینا چاہتا تھا, لیکن امام حسین نے اس کی بیعت کرنے سے انکار کر دیا کیونکہ یزید مورلی ایک کرپٹ انسان تھا اور مورلی اور ریلیجیسلی وہ اس قابل نہیں تھا کہ اس کی بیعت کی جاتی. یزید امام حسین سے بیعت لینا کیوں چاہتا تھا؟ سب سے پہلی بات کہ امام حسین رسول اللہ کی فیملی سے بلانگ کرتے تھے. مدینہ اور دوسرے مسلم ایریاز میں امام حسین ایک ہائیلی ریسپیکٹڈ پرسنالٹی تھے اور وہ رسول اللہ کی فیملی کے ایک لیڈنگ فگر تھے. اس لیے یزید کو اپنی خلافت کھڑی کرنے کے لیے امام حسین سے بیعت لینا بہت ضروری تھی. اور یزید کو یہ بھی خطرہ تھا کہ بعد میں امام حسین جو ہے وہ یزید کی لیجیٹیمیسی کو چیلنج کر سکتے ہیں اور دوسرے مسلمانوں کو انسپائر کر سکتے ہیں, جس کی وجہ سے یزید کی حکومت کمزور پڑ سکتی. جب امام حسین نے یزید کی بیعت کرنے سے انکار کیا تو یزید اس وقت ان کا فورسفلی سبمیشن چاہتا تھا. یزید کے ساتھیوں نے امام حسین کا گھیرا تنگ کر دیا مدینے کے اندر, جس کی وجہ سے مجبوراً امام حسین کو مدینے سے مکہ کی طرف ہجرت کرنا پڑا. مکہ اس وقت ایک نیوٹرل اسپیس تھی اور وہاں پر پولیٹیکل ایکٹیویٹیز بہت زیادہ نہیں تھیں. ذی الحج کا مہینہ تھا, امام حسین حج کا ارادہ رکھتے تھے, لیکن امام حسین کو خبر ملی کہ یزید مکہ میں ان کے قتل کا ارادہ رکھتا ہے, جس کی وجہ سے امام حسین کو اپنے حج کو عمرے میں تبدیل کرنا پڑا کیونکہ وہ نہیں چاہتے تھے کہ مکہ جیسی زمین پر خون بہا ہو. اسی دوران کوفہ سے لوگوں کے بہت خط آ رہے تھے امام حسین کے پاس. تقریباً 12,000 سے 18,000 کی تعداد میں امام حسین کو خط ریسیو ہوئے. کوفہ کے لوگوں نے بہت سپورٹ شو کی اور ان کو بہت ویلکم کیا کہ آپ یہاں پر آئیں اور آپ لیڈ کریں. حسین نے اپنے چچا زاد بھائی مسلم بن عقیل کو کوفہ روانہ کیا وہاں کے حالات کا جائزہ لینے کے لیے. مسلم بن عقیل کو بہت وارم ویلکم کیا گیا وہاں پر اور ان کو پوری سپورٹ کا یقین دلایا گیا. اور مسلم بن عقیل نے امام حسین کو خط لکھا, وہاں پر حالات پرامن ہیں اور لوگ آپ کی سپورٹ کا بھرپور ارادہ رکھتے ہیں. تو امام حسین نے عمرہ مکمل کرنے کے بعد 8 ذی الحج کو مکہ سے کوفہ کی طرف سفر شروع کیا. امام حسین کے کوفہ پہنچنے سے پہلے ہی عبید اللہ ابن زیاد کو کوفے کا گورنر بنا دیا گیا اور اس نے امام حسین کے سپورٹرز کو تھریٹ کرنا شروع کر دیا اور ان کو اریسٹ کرنا شروع. امام حسین کے چچا زاد بھائی مسلم بن عقیل کو گرفتار کیا گیا اور ان کو قتل کر دیا گیا. امام حسین کوفے کی طرف روانہ تھے جب بیچ راستے میں ان کو روکا گیا. یزید کی فوج کا ایک کمانڈر تھا جس کا نام تھا حر, اس نے ان کا راستہ روکا. اس نے امام حسین کو یزید کا آرڈر سنایا کہ نہ آپ کو مدینہ واپس جانے کی اجازت ہے, نہ آپ کو اس جگہ سے آگے موو ہونے کی اجازت ہے. فورسفلی امام حسین اور ان کے ساتھیوں کو دریائے فرات کے کنارے کربلا کی زمین پر اپنے خیمے لگانے پڑے اور قیام کرنا پڑا. یہ فرسٹ محرم کے ایونٹس تھے. 2 محرم کو عمر ابن سعد کی لیڈرشپ میں فوجیں آئیں, انہوں نے اسکیپ کے سارے راستے بند کر دی اور دریائے فرات پر پہرا لگا دیا. 2 محرم سے لے کر 9 محرم تک بہت ساری نیگوشیشنز ہوئیں, لیکن یزید کی طرف سے صرف 2 ہی آپشنز تھے, یا تو امام حسین یزید کی بیعت کریں یا تو پھر جنگ. 7 محرم کو امام حسین اور ان کے ساتھیوں پر پانی بند کر دیا گیا. 9 محرم کی رات کو عمر ابن سعد امام حسین کے خیموں کی طرف آتا ہے فائنل کنورزیشن کرنے کے لیے, اگر آپ ابھی بیعت نہیں کرتے تو پھر جنگ کی تیاری کریں. امام حسین نے عمر ابن سعد سے 1 رات کی مہلت مانگی. وہ رات امام حسین اور ان کے ساتھیوں نے عبادت میں گزاری. 10 محرم کی صبح ہوتی حضرت علی اکبر فجر کی اذان دیتے ہیں. فجر کی نماز پڑھنے کے بعد امام حسین یزید کی افواج سے مخاطب ہوتے ہیں, ان کو یاد دلانے کی کوشش کرتے ہیں کہ میں تمہارے رسول کا نواسا ہوں, میں کوئی خون بہا نہیں چاہتا اور میں چاہتا ہوں کہ اس مسئلے کا کوئی آلٹرنیٹ حل نکالا جائے. جناب حر جنہوں نے پہلی محرم کو امام حسین کا راستہ روکا تھا, وہ یزید کی فوج چھوڑ کر امام حسین کی طرف شامل ہو جاتے ہیں. فائنلی صبح عاشور عمر ابن سعد سب سے پہلا تیر چلاتا ہے امام حسین کے خیمے کی طرف اور باقاعدہ جنگ کا اعلان کرتا ہے. فجر کی نماز سے لے کر ظہر کی نماز تک امام حسین کے 30 ساتھی شہید ہو چکے ہوتے ہیں. انہی تیروں کے درمیان میں امام حسین اور ان کے باقی کے ساتھی ظہر کی نماز ادا کرتے ہیں. ظہر کی نماز کے بعد بنی ہاشم کے سارے نوجوان ایک ایک کر کے میدان جنگ میں اترتے ہیں اور سب شہید ہو جاتے ہیں. جب سب شہید ہو جاتے ہیں امام حسین خیموں کی طرف واپس آتے ہیں تو ان کا 6 ماہ کا علی اصغر, جو کہ 3 دن کا پیاسا بھی ہے, امام حسین کہتے ہیں کہ میں آخری کوشش کرتا ہوں اس کو پانی پلانے کی. امام حسین اپنے 6 ماہ کے بیٹے علی اصغر کو لے کر فوج کی طرف جاتے ہیں, ان کو اپنے ہاتھوں پر بلند کر کے پانی کی ریکویسٹ کرتے ہیں. یہ منظر دیکھ کر یزید کی فوج میں ایک ہلچل مچ جاتی اور اسی دوران حرملہ 3 پھل والا نیزہ حضرت علی اصغر کی جانب مارتا ہے, جس سے علی اصغر کی بھی شہادت ہو جاتی ہے. عصر کا وقت قریب ہے, امام حسین واپس خیموں میں جاتے ہیں, سب سے الوداعی ملاقات کرتے ہیں, پھر امام حسین میدان جنگ میں جاتے ہیں. عصر کی نماز کا وقت ہو جاتا ہے تو وہ نماز کی مہلت مانگتے ہیں. جناب زینب جو کہ امام حسین کی بہن ہے, وہ 70 قدم کے فاصلے سے یہ سارا منظر دیکھ رہی ہوتی ہیں کہ جب شمر ملعون امام حسین کے سینے پر بیٹھ کر ایک کند خنجر سے 13 بار ان کے گلے پر وار کرتا ہے. اس کے نتیجے میں امام حسین کی شہادت ہو جاتی ہے. اس کے بعد امام حسین اور سارے شہداء کا سر نیزوں پر بلند کیا جاتا ہے. امام حسین اور ان کے ساتھیوں کی شہادت کے بعد افواج یزید خیموں کا رخ کرتی ہیں, خیموں کو لوٹتی ہیں, خیموں کو آگ لگاتی ہیں اور علی رسول کو قید کر کے شام لے جایا جاتا ہے. رسول کو یزید کے دربار میں پیش کیا جاتا ہے جہاں پر جناب زینب خطبے دیتی ہیں اور پھر آگے پوری زندگی جناب زینب یزید کے ظلم و ستم کے قصے بیان کر کے اس کو بے نقاب کرتی ہیں. انہی خطبوں اور پیغام کربلا کو زندہ رکھنے کے لیے آج ہم مجالس اور جلوس عزا کا اہتمام کرتے ہیں.